بہر ابراہیم ہم سب پر نعرے غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے اور خانہ دل کو زیادے روئیمہ کو جمال شاہ دیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے کسر باقی نہ رکھی بزم کا جگمگانے میں غرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں بس مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آپ نانے میں حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں گر در سے قرآن بھلایا نہ ہوتا گر در سے قرآن بھلایا نہ ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا گر در سے قرآن بھلایا نہ ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا جان ڈالی فلسفہ انگلش کی کتابیں ہم نے کاش قرآن کو بھی سینے سے لگایا ہوتا اور صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر چکے ہیں تو میدان میں پڑھو اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو بالغ توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثاروں غوث و خواجہ رضا کی دیوانوں آئین و مراد سب سے پہلے مدینے میں عالم فرمانے والے آقا غریبوں کی غمگسار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں دل پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑے بابا دے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، بنی اسرائیل سے کیا لیا؟ عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پوچھو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسانی سلوک کرنا۔ پچھلے جمعے بھی میں نے یہی آیت پڑھی تھی اور حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا اس کی تفسیر میں یعنی ماں باپ کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ ماں کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب حاضر ہوا کرتے تھے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام میں میری ماں سب سے زیادہ حق خدمت کا محبت کا سب سے زیادہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امی کا۔ سب سے زیادہ محبت اور خدمت کا حقدار تمہاری ماں ہے، ایک بات۔ دوسری بار عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟
تب بھی آپ نے ارشاد فرمایا امی کا تمہاری ماں. تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا. چوتھی مرتبہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے، محبت کا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو کا تمہارا والد یعنی تمہارا باپ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کا یعنی عورت کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے مرد کا ہے یعنی شوہر پر ہے. اب مرد پر کس کا سب سے بڑا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کا سب سے بڑا حق ہے. اور آگے چلیے مشکات شریف کی حدیث پاک صحابہ کرام حاضر ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جنگ میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ سے مشورہ اور اجازت لینے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر چلے جاؤ اور ماں کی خدمت کرو کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. برادران ملت اسلامیہ ہم کہاں کہاں مارے پھرتے ہیں، کس کس در پر مارے پھرتے ہیں، جبکہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت. اور ایک صحابہ کرام حاضر خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اوپر میرے ماں باپ کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حق کی بات تمہاری ماں اور تمہارے باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. کیا ہے؟ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. یعنی اگر تم نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا تو تمہارے لیے جنت ہے اور یہی ماں باپ اگر تم سے ناراض ہو گئے تو تمہارے لیے جہنم ہے. اب تمہارے اوپر ہے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ کا سامان پانا ہے. وہ نبی رحمت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا سیدھا سادہ ترجمہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں آپ کی امت کو عذاب نہیں دوں گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی تشریف لائے. قوم عاد بھی اس میں آتی ہے، قوم سمود بھی آتی ہے، قوم لوط بھی آتی ہے، قوم نوح بھی آتی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان کی قوم نے ان سے سوال کیا اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آپ معجزہ دکھائیے. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قوم نے ان سے سوال کیا آپ اللہ کے نبی ہیں کوئی معجزہ دکھائیے.
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اسی کی ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ کہا آپ کوئی معجزہ تو دکھائیے۔